یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک صحرا میں ایک گنوار چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس بکری کا دودھ پلائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ مزدور ہوں، اجیر ہوں، نوکر ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں کہ چلے آپ یہ بکری مجھے بیچ دیں، یہ میری ملکیت میں آ جائے گی اور میں اپنی مرضی سے اس کا دودھ نوش جاں کر لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں تو عرب کا چرواہا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ جب مالک آپ سے پوچھے گا کہ ایک بکری کم کیوں پڑ گئی ہے تو اسے آپ کہہ دیجئے گا کہ صحرا میں بھیڑیے تو آتے جاتے رہتے ہیں، بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں اپنے ایک انسان آجر اور مالک یا اس بکریوں کے اونر کو تو یہ جواب دے لوں گا، آسمان والے عرش کے مالک کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ یہ جو اس نے جملہ بولا تھا اسے اصلاً ذکر کہتے ہیں کہ اس سے بکریاں چراتے ہوئے یاد تھا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ذکر قلبی کہ آپ کے دل میں یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بکریاں چراتے ہوئے، دودھ دوتے ہوئے، ٹیچنگ کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، رکوع میں، سجود میں، قیام میں، اتحیات میں، گلی میں، کوچہ میں، بازار میں، دفتر میں، کورٹ میں، کچہری میں، کونے میں، گھر کے صحن، ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں جب یہ فیلنگز اور احساسات پیدا ہو جائیں تو اس احساس کو ہی ذکر قلبی کہتے ہیں۔ یہ ذکر کی پہلی بنیادی قسم ہے۔ اس نے فحاشی اور بے حیائی کرتے ہوئے اور اس کی نیت سے جب دروازے بند کر دیے تھے تو عورت نے اسے کہا تھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو نے بند کیا ہی نہیں۔ تو اس نے پوچھا تھا کہ میں نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں، آخر کون سا دروازہ کھلا رہ گیا؟ تو اس نے جواب دیا تھا وہ عرش والے رب کا دروازہ تو کھلا ہی رہ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ ہم یاد کرنے کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینا، دانوں کو چلاتے رہنا، ان کی کاؤنٹنگ کرتے رہنا، میں نے 1000 دفعہ پڑھ لیا، میں نے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیا، میں نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا، میں نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا۔ ذکر کا معنی یاد کرنا،
یاد بنیادی طور پہ دل میں بسی ہوتی ہے، اس کا دل میں بسیرا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر کام میں جب انسان کو یہ یاد رہنے لگے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور عرش والا رب میرا مالک ہے، تو اصل میں یہی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ ذکر کا دوسرا مفہوم ہوتا ہے ذکر عملی، پریکٹیکلی اپنے ایکشنز میں، افعال میں، اعمال میں، حرکات میں رکوع کر کے یاد کرنا، سجدہ کر کے یاد کرنا، ہاتھ باندھ کے یاد کرنا، نگاہیں جھکا کے یاد کرنا، وضو کر کے یاد کرنا، نماز پڑھ کے یاد کرنا، ظہر و عصر و مغرب و عشاء و فجر، اشراق و ضحیٰ اور تہجد کے اوقات میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو یاد کرنا، ذکر کی اس قسم کے لیے ہی نماز مشروع کی گئی ہے، اور ذکر کی اس قسم کو ذکر عملی کہتے ہیں یا ذکر فعلی کہتے ہیں، کہ آپ رکوع و سجود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنی یاد کہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ذکر کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے الفاظ سے اللہ کی باتوں کو یاد کرنا، اللہ کے پیغام کو یاد کرنا، اللہ کے قرآن کا پیغام آگے پہنچانا، اس کے پیغام کو سمجھنا، پیغمبر کی حدیثوں کو زبان پہ لانا، یہ ذکر مطلق ہے۔ پھر ایک ذکر مقید ہوتا ہے کہ خاص اوقات میں جو الفاظ اللہ کے پیارے نبی نے بتائے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، یہ ذکر قولی ہے۔ اس معنی میں قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اس وقت یہ جو فہم اسلام پروگرام انعقاد پذیر ہے، میں کوئی اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ذکر کی ایک بہترین قسم ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، تو قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ باقی ماندہ وقت میں خصوصاً جو ذکر قولی ہے، زبان سے، الفاظ سے کچھ اذکار پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، باہر نکلنے کا ذکر، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ذکر، فراغت کے بعد کا ذکر، حتیٰ کہ ذکر کو اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی کا اس قدر لازمی حصہ بنا دیا ہے کہ ہماری زندگی کا پرائیویٹ ترین لمحہ، جس میں کسی کی مداخلت کسی کو برداشت نہیں، انسان کی غیرت و حمیت کا تقاضا، میاں بیوی کے خلوت کے لمحات، ان لمحات سے پہلے بھی اللہ نے اپنے ذکر کا ایک ایسا کلمہ بتا دیا
اگر تم پڑھو گے تو اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ کر لے گا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذکر رب کریم نے بتایا نہ ہو۔ کیا فائدہ ہوگا ذکر کا؟ اس کے 5 فوائد مختصراً اشارتاً میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ، بشرطے کہ ذکر قلبی بھی ہو، ذکر عملی بھی ہو، اور پھر اس کے بعد ذکر لسانی ہو تو پھر اس کے فائدے ہوتے۔ اگر صرف لپ سروس تو ہو، انسان کی پریکٹس کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو پھر ذکر کے اندر طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ذکر کے اندر طاقت عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک کہہ دی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مفسر قرآن رضی اللہ عنہما و ارضاہما، اور ان کا یہ قول مرفوع حکمی بنتا ہے، یعنی بظاہر عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ قول ایسا ہے کہ وہ اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے، امکان غالب یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہوئی بات بتائی۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اس کے ان مبارک کلمات کو لیتا ہے، لے کے اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر آسمانوں کی طرف پرواز شروع کر دیتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسماں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد رب کریم کی کرسی، رب کریم کی کرسی کے بعد رب کریم کا عرش، رب کریم اپنے عرش کے اوپر اپنے جلال و شان، عظمت و جبروت، ملکوت اور کبریائی کے مطابق جلوہ افروز جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس ذکر کو سنبھال کے اللہ کے چہرے مبارک کے سامنے لے جاتا ہے۔ اے اللہ، تیرے ایک بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود جب یہ قول کہتے، جب یہ بات کہتے، تو پھر دلیل کے طور پر کہتے، دیکھو میں تمہیں جو حدیث یا بات سناتا ہوں اس کی تصدیق میں تمہیں اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ پھر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا یہ آیت مبارکہ پڑھتے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ فاطر ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھتے، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد۔ کہتے دیکھو میں ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ ذکر اوپر چڑھتا ہے، کہتے دیکھو اس آیت میں ہے الیہ، اسی کی طرف، یسعدو، چڑھ کے جاتے ہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آیت کا آغاز یہ ہے، جو عزت چاہتا ہے یاد رکھے ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، الیہ یسعدو، اسی کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے، والعمل الصالح یرفعو، لیکن ان کو چڑھانے والا انسان کا نیک عمل ہوتا ہے۔ یہاں سے ہماری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے کہ جو ذکر کی ایسی محفلیں جہاں نہ سنت پہ عمل،
نہ اتباع سنت کا جذبہ، نہ اللہ کے پیغمبر کی احادیث طیبہ کے مطابق اور نہ زندگی سنت کے مطابق، تو وہ خطرہ ہے کہ اس طرح کے اذکار ادھر ادھر ہی کہیں گھومتے پھرتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو فرشتے نے اوپر لے کے جانا ہے، اور فرشتے نے اوپر تب لے کے جانا ہے جب اس بندے کے پاس عمل صالح بھی ہوگا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک وظیفہ ایک شخص پڑھتا ہے تو شفا ملتی ہے، دوسرا پڑھتا ہے شفا نہیں ملتی ہے، وہی وظیفہ ایک شخص پڑھتا ہے تاثیر ملتی ہے، دوسرا شخص پڑھتا ہے تاثیر نہیں ملتی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس وظیفے میں تاثیر نہیں، فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تلوار آپ بچے کے ہاتھ میں تھما دیں اور اس کو جا کے کہیں کہ جاؤ دشمن کی گردن اتار کے آؤ، تلوار کے اندر کاٹ تو ہے، تیزی تو ہے، وہ اچھی طرح سے کاٹنے والی سیف بتار اور سیف قاطع تو ہے، اور اس کے اندر پوری طاقت بھی ہے، لیکن اس کو اٹھانے والا بچہ نہ اس کے بازو میں قوت، نہ اس کے دماغ میں طاقت، نہ اس کے اپنے اندر کوئی ہمت، تو بچہ تلوار سے کیا کر لے گا؟ وہی تلوار ایک جری کو تھمائیں، بہادر کو تھمائیں، دلیر کو تھمائیں، وہ اس ایک تلوار سے دسیوں دشمنوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دے گا۔ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے وظیفہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے کے عمل صالح کے حساب سے اس میں زمین و آسمان کے برابر فرق ہو جاتا۔ تو ذکر کے اندر پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا آسمانوں کی طرف اٹھ کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ جب اللہ کے پاس جاتا ہے، فرشتے رب کریم کے چہرے پر انوار کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں۔ جب پیش کرتے ہیں پھر وہ لمحے بھی آتے ہیں کہ وہی ذکر کے کلمے ایک شکل بنا لیتے ہیں، ان کا ایک وجود بنتا ہے، باقاعدہ فزیکلی ان کا ایک شکل، ایک شیپ بنتی ہے، وہ شیپ عرش معلیٰ کے نیچے لپٹ جاتے ہیں۔ جب لپٹ جاتے ہیں ان کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے بنبنانے کی آواز ہوتی ہے، اور وہ ذکر کے کلمے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سندن صحیح ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کلمے پڑھتا ہے ان مما تذکرون من جلال اللہ التسمیح والتحمید والتکبیر والتہلیل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان کلمات سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ جب تم یہ پڑھتے ہو ینعطفن حول العرش ولہن دوی کدوی النحل یذکرن بصاحبها، یہ عرش کے ارد گرد لپٹ جاتے ہیں یوں مڑے ہوئے، اور شہد کی مکھی کی طرح بنبنانے کی ان کی آواز ہوتی ہے، اور مسلسل کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے فرشتوں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور فرشتوں میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے یہ خون بہائے گا، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، تم کہتے تھے یہ وہ کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ ویسے کرے گا۔ دیکھو مکی مسجد کے اندر میرے کچھ بندے دن کے تھکے ہارے اس لمحے بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی تصدیق بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ واشکروا لی، میرا شکر بجا لاتے رہو، ولا تکفرون، میری ناشکری مت کیا کرو۔ سب سے عظیم ترین فائدہ کہ اللہ میرا اور آپ کا نام لیں، عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے اپنے فرشتوں کے سامنے، یا کبھی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو، تو اس سے بڑھ کے اور ہمیں برکت کیا چاہیے، اور عزت کیا چاہیے، اور سعادت کیا چاہیے۔ دوسرا بڑا عظیم فائدہ، شیطان سے حفاظت۔ شیطان تو ہر وقت میرے اور آپ کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، اس وقت اس کی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ خَنَسَهُ فِي جَنْبَيْهِ، وہ ہر نومولود بچے کو، جو بھی نیو بورن بیبی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، اور آتے ہی اس کی پسلیوں، اس کے پہلوؤں میں یوں کچوکے لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کچوکے سے کہ بچا ہے تو عیسیٰ بن مریم سیدنا عیسیٰ مریم کے بیٹے بچے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ صحیح بخاری میں جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ وضاحت کرتے ہیں وہ اس لیے بچے ہیں کہ مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، اللہ میں اپنی ہونے والی اولاد کو ذکر کرتے ہوئے کہا تیری حفاظت میں دیتی ہوں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اس ذکر کی برکت سے ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کی بھی اللہ نے شیطان سے حفاظت فرما دی۔ وہاں سے دشمنی شروع ہوتی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، جب کھانا کھانے لگتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، واش روم میں جاتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، سواری پہ بیٹھتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے، اٹھنے لگتے ہیں تب دشمنی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، امام ابن قیم فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی وہ شیطان ہماری دشمنی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اس نے تو چیلنجنگ انداز میں کہا تھا اللہ میں ان کے آگے سے، ان کے دائیں سے، ان کے پیچھے سے، ان کے ہر طرف سے ان کے اوپر وار کروں گا، اور میرے وار اتنے تیز ہوں گے کہ تیرے اکثر بندے میرے ہو جائیں گے اور تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ کہا تھا نا اس نے، تو وہ دشمنی کرتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح ہمارے خون کی سرکولیشن ہے اور ہمارے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے خون رکتا نہیں ہے، رک جائے تو ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں شیطان ایسے ہی گردش کرتا ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہو کے ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق، کہ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا ہے، اس گھر میں ہم رات نہیں رہ سکتے۔ جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، یہاں سے اب ہم نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ یہاں رات گزار سکتے ہیں۔ اگر گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بھولا ہوا ہے، ذکر الہی سے غافل ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے رات بھی ادھر رہیں گے، کھانا بھی انہی کا کھائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ اللہ کے پاس جا رہے تھے، ان کے ساتھی کلمہ پڑھ رہے تھے، سب سے آخری کوشش وہ مرتے ہوئے کرتے۔ امام قرطبی کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے التذکرہ، جس میں انہوں نے قبر کے، آخرت کے معاملات کا تذکرہ کیا۔ اس میں امام قرطبی لکھتے ہیں جب انسان جانے لگتا ہے نا تو شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کو جمع کر لیتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ آخری موقع ہے،
اگر اب یہ تم سے بچ کے چلا گیا تو دوبارہ تمہیں اسے گمراہ کرنے کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ ساری کوشش اب کر لو، جمع ہو جاؤ۔ امام احمد فرماتے ہیں جب ان کے ساتھی کلمہ پڑھ رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے لا بعد لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ہوش سنبھلی تو پوچھا آپ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ امام احمد فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، میرا دھیان تمہارے کلمے کی طرف نہیں تھا، میرا تو مکالمہ شیطان سے چل رہا تھا، اور شیطان مجھے سامنے آ کے کہہ رہا تھا احمد تیرے اوپر محنت بڑی کی لیکن تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، لقد فتنی، اور میں اس سے کہہ رہا تھا لا بعد، نہیں ابھی بچا نہیں، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، تیری چالیں تیز ہیں، جب تک سانس ختم نہیں ہوتے تیرے ساتھ مقابلہ ختم نہیں ہوا۔ تو ذکر الہی جب انسان کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ایسے بھاگتا ہے۔ کبھی تو اذان سن کے اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ مکھی کے برابر یوں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک پرندے کی طرح، ایک چڑیا کی طرح بالکل چھوٹا کمزور نحیف و نزار ہو جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سوار تھے، صحابی پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور سواری کو ٹھوکر لگی، صحابی نے کہا تعیس الشیطان، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، جب تم ایسے کہتے ہو نا تعاظم حتی یکون مثل البیت، وہ پھول جاتا ہے حتیٰ کہ ایک گھر کے برابر چوڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا بھی قوتی، میری طاقت کو مانا نا تم نے، میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو اے میرے صحابی تم بسم اللہ پڑھو، جب تم بسم اللہ پڑھو گے تصاغر حتی یکون مثل الذباب، وہ ذلیل ہوتے ہوتے مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق بھی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہتے رہا کرو میں انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، جو انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا معبود برحق ہے، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ خناس کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شیطان کو الخناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ خناس خنسہ سے ہے، خنسہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، چھپ جانا، فرار اختیار کرنا۔ شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے، جب انسان ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو نام بتائے گئے، الوسواس بڑے وسوسے ڈالنے والا، الخناس لیکن ذکر الہی کی تاثیر سے پھر چھپ جانے والا، پھر بھاگ جانے والا، پھر پیچھے ہٹ جانے والا۔ ذکر الہی کے اندر تیسری برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ ذکر الہی سے اللہ انسان کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ میدان جہاد میں گردنیں کٹوانے اور گردنیں کاٹنے سے زیادہ سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا افلا ادلکم علی خیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذکر اللہ عز وجل۔ فرمایا تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا عمل
درجے بلند ہو جائیں، ایسا عمل ثواب بہت زیادہ، ایسا عمل جو سونے چاندی سے بڑھ کر، ایسا عمل جو میدان جہاد میں گردنیں کاٹنے کٹوانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، وہ عمل بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس عمل کا نام ہے اللہ کی یاد، ذکر اللہ سبحانہ و تعالی۔ بلکہ وہ معذور لوگ، وہ کمزور لوگ، وہ بزرگ لوگ، وہ میری بوڑھی مائیں، خالائیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئی، اب وہ بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتی، ذکر الہی کے اندر یہ برکت ہے کہ اللہ ذکر کی برکت سے ان نیکیوں کے کیے بغیر ہی ان کمزوروں، غریبوں، معذوروں، بوڑھوں کو ذکر کی وجہ سے ان نیکیوں کا ثواب اپنی طرف سے دے دیتے۔ صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے، غریب صحابہ آئے، عرض کرنے لگے دولت مند تو آگے نکل گئے، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خرچ نہیں کر پاتے، وہ امیر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، اگر تم وہ وظیفہ کرو گے جو گزر کے جا چکے ہیں ان کے برابر تم درجہ پالو گے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے تم آگے نکل جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ ایک روایت میں 25 دفعہ ہے، ایک میں 33 دفعہ ہے، ایک چوتھی روایت میں ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ چاروں طرح سے ثابت ہے۔ حضرت ام ہانی نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں، آ کے پوچھتی ہیں یہ میرا مسئلہ ہے، اب میں زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتی۔ فرمایا سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ تم پڑھ لو، اللہ تمہیں 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے زیادہ اور 100 اونٹوں کی قربانی سے بھی زیادہ ثواب دیتے۔ قرآن مجید نے ذکر کو سب سے بڑی عبادت کہا ہے، کیونکہ یہ تمام عبادات کی روح ہے۔ ذکر کی تینوں قسمیں، عبادات کا مقصد یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے۔ چوتھی برکت اللہ نے ذکر کے اندر یہ رکھی ہے کہ ذکر الہی کرنے والا پوری زندگی انسان جو ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس جانے والا ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر خود ہی جاری ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر جو اس کا معمول ہے وہ اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جب رب کریم کے پاس جانے لگے، اپنے بیٹوں کو بلایا جمع کر کے، کہنے لگے بیٹا لگتا ہے میری زندگی کا آخری وقت ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ اونچی اونچی شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کے پاس چلے۔ آخری فائدہ عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ذکر الہی کا آخری اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ذکر کی عادت ہے تو آپ غیبت سے بچ جاتے ہیں، چغلی سے بچ جاتے ہیں، یاوہ گوئی سے بچ جاتے ہیں، فضول باتوں سے بچ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی بے مقصد گپ شپ سے بچ جاتے ہیں، بڑی حسرتوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ نامہ اعمال میں اپنی غلطیوں کا حساب دیں، آپ کے پاس اتنے خزانے ثواب کے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کے ایک ایک ذکر کا آپ کو ثواب دے رہے ہوتے ہیں۔ آئیے
آج کے اس پیغام اسلام کانفرنس کا یہ پیغام ذہن میں لے کے جائیں، اپنے بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، اذکار یاد کروائیں، قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کروائیں، اپنے آپ کو بھی عادی بنائیں اس چیز کا۔ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب چینلز، ڈیلی موشنز، ٹک ٹاک، انٹرنیٹ، ویب سائٹ کی براؤزنگ اور گوگل کا سرچ انجن، نہ جانے ان پہ ہم کتنا وقت بے مقصد برباد کرتے ہیں۔ ایک ہے با مقصد، کوئی کاروباری ضرورت، کوئی تعلیمی ضرورت، کوئی دعوتی تبلیغی ضرورت، وہ تو اچھی بات ہے۔ ایک ہے بلا مقصد، بے حیائی پہ مبنی کلپ، لطیفے، مسخرے، ٹھٹھے، مذاق، ہنسنا ہسانا، پسلیاں دوری کرنا، بس یہی زندگی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے اگر تم نے ایسی زندگی گزاری تو مرتے ہوئے تم پچھتاؤ گے۔ بالکل ایسے جیسے ایک بچہ امتحان دے رہا ہو اور 3 گھنٹے اس کو بتا دے 9 سے 12 بجے تک بیٹے آپ کا پیپر ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھیں گے، آپ کا پیپر ہوگا اور اس کے اوپر آپ کے 10-12 سال کا رزلٹ مرتب ہوگا۔ KG نرسری سے اس نے پڑھائی شروع کی، FSC کا مرحلہ 14-15 سال کے بعد اس کو ملا اور اس کو کہا کہ تیری وہ 14-15 سال کی محنت جو ہے یہ 3 گھنٹے بڑے اہم ہیں، دھیان سے گزارنا۔ اس نے دائیں جھانکا، بائیں جھانکا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، وقت کو ضائع کیا۔ اور جو انویجیلیٹر تھا اس نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس نے بس میری مرضی، مجھے کرنے دیں۔ جب پیپر ختم ہوا، آخری 1 منٹ باقی تھا، اس نے لکھنے لگ گیا، پتہ نہیں کیا خیال آیا اس کو۔ تو ایگزامینر نے کیا کیا، انویجیلیٹر نے اس سے وہ پیپر چھین کے کہا ٹائم از اوور، بیٹے وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو جب زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہوگا اور ملک الموت تمہیں میرے پاس لے کے آ رہا ہوگا، تم کہو گے وقت دے دو اور وہ کہے گا وقت ختم ہو گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولادیں تم میرے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، جو غافل ہو جائیں گے نقصان پائیں گے۔ اور دیکھو میری راہوں میں خرچ کرو اور نیک اعمال اس وقت کے آنے سے پہلے کرو کہ تمہیں موت آئے اور پھر تم کہیں یہ کہنا نہ شروع کر دینا اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی تو میں صدقہ و خیرات بھی کرتا، تجھے یاد بھی کرتا، نیک اعمال بھی کرتا، تلاوت بھی کرتا۔ نیک اعمال میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، میں نیک اعمال کرتا، لیکن
اس وقت آواز آئے گی، ہرگز ہرگز جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، اس وقت جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے نصیحت کی ہے مجھے خود بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔